نان وائلنٹ کمیونیکیشن. ہم نے کافی کچھ اس میں سیکھ لیا ہے کہ اپنی کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنایا جائے اور دوسرے کے ساتھ کیسے بات چیت کی جائے. اس میں ایک جو ایریا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ جو ہمیں غصہ آتا ہے اور جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں جو ہماری کمیونیکیشن ہے اس میں غصے کا اظہار بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہمارے درمیان آنا شروع ہو جاتے ہیں. انفیکٹ وہ لوگ جو اکثر اوقات اپنی بات چیت میں غصہ لے آتے ہیں اور ان کو بتایا جائے کہ کمیونیکیشن ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ غصے کے بغیر ہو تو ان کو یقین نہیں آتا اور اس بات پہ وہ اکثر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے. یعنی آپ کو کوئی نہ کوئی لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ مثلاً غصہ تو آ ہی جاتا ہے, اب دیکھیں نا فلاں یہ بات بولے تو انسان کیسے برداشت کرے اور یہ مسئلہ تو اس طرح سے ہوتا ہی ہے. تو یہاں پر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ کرتے ہیں, بلیم کرتے ہیں, جج کرتے ہیں, فزیکلی بھی لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, ایموشنلی بھی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سپرفیشل طریقے سے اپنے ایکسپریشن کو لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہم فلی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت ہمیں یہ مشکل لگتا ہے کہ کسی سے کمیونیکیٹ جو کرنا ہے اس میں ہم کیسے اپنے غصے پہ قابو پائیں, کیونکہ بات چیت کرتے ہوئے ہم اکثر بہت زیادہ وائلنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نہ تو اپنی نیڈز کو دیکھ پاتے ہیں نہ کسی اور شخص کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے لیے بہت انٹرسٹنگ بات جہاں میں پڑھ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جیسے کہیں طلاق ہو جائے نا, دو افراد جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں تعلق ختم ہو جاتے ہیں, اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو اتنی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ میں غصے کو طلاق دیتی ہوں. I have to actually divorce my anger. جب تک میں اس کے بارے میں جب تک میں اپنے غصے کے بارے میں اس طرح نہیں سوچوں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو غصہ ہے اس کا جو اظہار ہے اس میں صرف دوسروں کو اذیت دینا آئے گا, اپنے آپ کو بھی اذیت دینا آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ہم دوسرے لوگوں کو کیا کر رہے ہوں گے, بلیم کر رہے ہوں گے یا جج کر رہے ہوں گے اس غصے کی وجہ سے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایسا انوائرمنٹ میں ہوا ہے, دوسرے شخص نے کچھ بولا ہے یا میری کمیونیکیشن کسی بھی ایک شخص کے ساتھ اس نیچر کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے غصے کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں, لیکن دس از ناٹ دا کاز آف اینگر. دوسرا انسان یا اس نے جو بولا ہے وہ غصے کا ریزن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں غصہ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے انسان کے ہاتھ میں دے دیا. تو ہم جب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا, جیسے مائیں بچوں کو کیا کہتی ہیں, تم لوگ میرا دماغ اتنا خراب کرتے ہو کہ مجھے غصہ چڑھا دیتے ہو, لیکن حقیقت کیا ہے خود ہی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, جی ہمارے اندر سے وہ اٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کام کیا کرنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو سٹیمولس ہے جس کی یا ٹریگر ہے جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے اس کو اور جو کاز ہے غصے کا اس کو کنفیوز کرتے ہیں. سٹیمولس ہو سکتا ہے کوئی بھی سچویشن, کوئی بھی انسان, کوئی بھی جملے, لیکن دیٹ از ناٹ دا کاز آف اینگر. جس طرح ہم کہتے ہیں تمہاری وجہ سے مجھے غصہ آیا, تم نے مجھے ہرٹ کیا اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا. پرابلم ہماری کیا ہو رہی ہے کہ ہم اپنی فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم کیونکہ ججمنٹ اور بلیم میں چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنی فیلنگ سے اور اپنی نیڈ سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں غصہ آیا نا تو غصہ آئے گا تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ میری نیڈ کیا ہے اس وقت. جب ہم اپنی نیڈ نہیں دیکھ رہے اور ہم نے فوراً غصے کا وہ ایک بٹن ہمارا پریس ہو گیا اور ہم نے کہا کہ اس نے یہ بات بول لی ہے اس وجہ سے غصہ آیا, یہ شخص ہے ہی ایسا مجھے غصہ دلاتا ہے, یہ کام ہی وہ کرتا ہے جو کہ غصے والا ہے. تو اب کیا ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے برین کو اس سے ڈیٹیچ کر لیا, ہم کنٹینیوسلی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انسان جو ہے برا ہے اور ہم پھر اس غصے کے لوپ میں چلے جاتے ہیں. بچے آج کل کے نا فون سائلنٹ ہو جاتے ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے, میٹنگس میں بیٹھے ہیں یا وہ کسی کلاس میں بیٹھے ہیں, اب وہ سائلنٹ سے فون ان کو ہٹانا نہیں آتا رہتا.
اور یہ جب بھی کال ہم زیادہ تر مجھے جو میں نے نوٹ کیا ہے غصہ اس بات پہ آتا ہے جب اگلا بندہ میرا فون بلا مجھے یوں لگتا ہے کہ بلا وجہ اٹینڈ نہیں کیا اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر مجھے ہوتا ہے کہ اچھا میری وہ ویلیو نہیں ہے کہ کوئی میرے کال بیک ہی کرے مجھے، تو یہاں پہ مجھے پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اسٹیمولس ہے جو مجھے بار بار ریپیٹڈلی فیس کرنا پڑتا ہے. ایک شخص کے ساتھ نہیں ہے، 1-2 لوگوں کے ساتھ مسلسل یہ ہوتا ہے میرے. دیکھیں میں بھی آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، اس میں 2 ایریاز ہیں جن کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کبھی کسی انسان کا فون سائلنٹ پہ رہ گیا، یا کوئی بزی تھا، یا بیٹری ڈیڈ ہو گئی، فون کہیں بیگ میں پڑا رہ گیا، وہ کسی کام میں بزی تھا، وہ نہیں کر سکا، جواب نہیں دے سکا، اٹینڈ نہیں کر سکا، رسپونڈ نہیں اس نے کیا، لیکن روٹین میں وہ شخص جو ہے ویسے بہت اچھی طرح کرتا ہے. ٹھیک، تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کوئی جینوئن مسئلہ ہوگا، اس وجہ سے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ودن 24 آور ضرور رسپونڈ کرتے ہیں. میں نے بھی جیسے لوگوں کو کہا ہوتا ہے کہ اگر میرا 24 گھنٹے میں جواب نہ آئے تو مجھے ایک ریمائنڈر بھیج دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ میسج مجھ سے مس ہو گیا ہو. کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی میں نے کمٹمنٹ چیک کرنی ہوتی ہے تو میں میسج پڑھتی ہوں، میں سوچتی ہوں اچھا فلاں سے بھی چیک کر لوں پھر جواب دیتی ہوں. تو چیک کرنے کے بعد میں نے سوچا میں نے جواب دے دیا، لیکن میں نے وہاں جواب نہیں دیا ہوا تھا، میں بھول گئی تھی. مطلب یہ نا کہ آپ کو پیٹرنز لوگوں کے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ جلدی جواب دینے والے ہیں، اور ٹھیک ہے جی کبھی ایک دفعہ ہوا کہ یہ نہیں دے پائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ان کا مطلب ہوتا ہے پھر تو بہت پرومپٹلی ان کا جواب آتا ہے، اور جب ان کا مطلب نہیں ہوتا تو وہ بالکل غائب رہتے ہیں. تو ہمیں ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ بائی نیچر، یہ نہیں کہ وہ برے ہوتے ہیں، وہ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سوشل میڈیا پہ نہیں رہتے، یا زیادہ میسیجنگ اور اس پہ نہیں رہتے. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے صرف تب وہ رہتے ہیں. تو آپ ان کو بھی پھر بار بار ریمائنڈر دے کے اپنا جو کام ہوتا ہے نا اس کے لیے اپروچ کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل آپ کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ نہیں آپ سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ ہم نے کوئی اگر ریلیشن شپ بھی بلڈ کرنا ہے تو کتنا بلڈ کرنا ہے، کتنی بات کرنی ہے، کیا کسی کو میسج کرنا ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں کل ہی بلکہ اپنے فون میں دیکھ رہی تھی، میرے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جن کو میں نے بلاک کیا ہوا ہے، جو صرف سلام دعائیں فارورڈ میسیجز بھیجتے ہیں. میں ان سب کو بلاک کر دیتی ہوں. ڈاکٹر کمل، مجھے یہ لگتا ہے کہ موبائلز کی وجہ سے ہمارے اندر پیشنس ختم ہو گیا. امیڈیٹ جواب نہ آئے تو سب سے برا خیال آئے گا، اور پھر پینک اٹیک شروع ہو جائے گا، انگزائٹی اور برا حال. پیشنس ختم ہو گیا. فون نہیں تھے، پورا رات پورا دن ویٹ کرتے تھے، کوئی انگزائٹی اٹیک نہیں ہوتا تھا. میں آئی اگری ود یو 100% کہ میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کہیں میسج کرتے ہیں، ہسبینڈ کو کرتے ہیں، جواب آ جاتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کیا کرتے تھے. ہم تو سارا دن کے لیے غائب ہیں. لیکن شاید ایک اور بات بھی ہے، اس زمانے میں ایسے تھریٹس بھی نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو فکر ہو. اب تھریٹس بھی اتنے زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار سیکیور فیلنگ کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. اس طرح کی بھی سارے سلسلے آ گئے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ دوسرا بندہ ہم سے ریلیشن شپ کتنا رکھنا چاہتا ہے. لیکن جیسے آپ کی اولاد ہوتی ہے، اسپیشلی اگر بیٹے، اس میں ریلیشن شپ تو آپ نے بلڈ کرنا ہے نا. مطلب میں اگر دوسرے اسٹیشن پہ جاتی ہوں، ابھی تو میرا بیٹا گھر پر ہے، تو اسے نہیں لگتا کہ ماں کو ہر روز مطلب اگر میں کال کر رہی ہوں، بیٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن بیٹا وہ کہے گا آپ کو کوئی کام ہے تو آپ مجھے کال کریں، ادروائز آپ نہ کریں. یہ ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں ہے نا، اس کی پرسنالٹی ایسی ہو سکتی ہے. نمبر 1 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایسی انسٹرکشن دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے اس کو ریلیشن شپ بلڈ ہوتا نظر نہیں آتا، وہ آپ کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لگتا ہو کہ اس کی ایسا ضرورت نہیں ہے. تب آپ اسیس کر سکتی ہیں نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی بہت ساری انسٹرکشن دیتی ہیں، بہنوں کا خیال رکھنا، لائٹیں بند کر دینا، یہ دیکھ لینا، وہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے، تو وہ اوائڈ کرے گا. اچھا، یا کیا کر رہے ہو آپ، چاہے ویسے ہی پوچھ رہی ہوں لیکن اس کو لگے کہ مجھے پروب کر رہی ہیں. اب ہر شخص اپنے پیراڈائم سے سوچتا ہے نا. تو آپ ہلکی پھلکی گپ شپ لگا سکتی ہیں، بات چیت کر سکتی ہیں. میں تو ویسے پرسنلی ایک زمانہ تھا جب بچے چھوٹے تھے، اگر کہیں میں ٹریول کرتی تھی تو بہت زیادہ ڈیلی پوچھتی تھی کیا ہو رہا ہے. اب تو میں جب جاتی ہوں کہیں تو میں ڈیٹیچ ہو جاتی ہوں. میں سوچتی ہوں لیٹ می جسٹ ریلیکس. بچے بڑے ہو گئے ہیں اور بچوں کو جب ضرورت ہوگی وہ خود مجھے اپروچ کر لیں گے. مجھے روز پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جب میں پوچھتی بھی ہوں اور واپس آتی ہوں تو الحمدللہ انہوں نے سارے کام مینیج کیے ہوتے ہیں. تو لیٹ دم مینیج. اگر ان کو کوئی واقعی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے اپروچ کریں گے.
تو میں ان کو کوئی اگر تصویر کھینچی ہے وہ بھیج دیتی ہوں, کوئی ویسے کوئی انپٹ ہے وہ اندر ڈال دیتی ہوں, گروپ ہمارا جو فیملی کا ہوتا ہے وہ رسپونڈ کر دیتے ہیں اس میں. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں نو نیوز از گڈ نیوز. جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کال کی, بچے آج کل کے نکل جاتے ہیں اور 12-1 بجے تک, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے گھر تو اس چیز کو بالکل نہیں پسند کیا تھا. وہاں پہ ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. اب میرا تو دل ایسے پریشان سا ہونے جاتا. پیچھے ایک انسیڈنٹ ہے گزر چکا ہے, مجھے ہوتا ہے کہ کیوں میرا فون کیوں نہیں اٹینڈ کرا. لیکن یہ جو سوچنا ہے نا کہ وہ فوراً جواب دے, فلاں کو میں نے فون کیا اس اٹھایا نہیں, فلاں کو میں نے, یہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے. آپ اس سے نکل آئیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور دعا کریں, بس یہی ہمارا اپنا کام کریں. بات ہے میری کہ ہفتے میں 1 آدھا دن ایسا ہونا چاہیے جب آپ کی فیملی ممبر سارے گیٹ ٹوگیدر کریں آپس میں, ویکینڈز پہ کرنے یا کہیں کرنے, تاکہ آپس کی جو 1 ہفتے کی بات چیت ہے کنیکشن, اس میں کنیکشن رہے. ہاں جی, کنیکشن ہونا چاہیے, لیکن کنیکشن کے ویریبل طریقے ہو سکتے ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ میں اوور آل بیہیویئر دیکھنا چاہیے. اگر ایک اوور آل بیہیویئر اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا آئیڈینٹیفائی کریں ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہے, ہم کوئی بات ہو تو اچھے طریقے سے ہیلدی طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایک شخص اپنی اس میں زون میں رہنا چاہتا ہے تو دیٹس اوکے. لیکن اگر لگے کہ جی کوئی بچہ یا بڑا آپ سے وہ کمیونیکیشن بھی نہیں صحیح رکھ رہا, بات چیت بھی نہیں کر رہا, وڈرون بھی ہے, جواب بھی نہیں دیتا اور تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں, پھر وہاں مسئلہ ہے. پھر اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ بھی کیا کریں. سو جو غصہ ہے اس کا کاز ہمارے اپنی تھنکنگ پیٹرن میں ہے. وہاں پہ ہمیں جو فوکس کرنا ہوتا ہے اپنی نیڈ پہ فوکس کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم نیڈ کی بجائے جو اسٹیمولس ہے اس کی وجہ سے ٹریگر ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص لیٹ آیا ہے, آپ نے ملاقات کسی سے کرنی تھی, ٹھیک ہے, ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے کسی کے لیٹ آنے پہ. آپ کہتے ہیں میں اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی, اور اسی بات پہ پھر ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے, غصہ بھی ہمیں آ جاتا ہے, ہم ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس کو شاید میری پرواہ نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے تھا اس وقت؟ ہمیں یہ ری ایشورنس چاہیے تھی کہ اگلا انسان کیئر کرتا ہے اور اگلا انسان ہم سے ملنا چاہتا ہے, بات چیت کرنا چاہتا ہے. یہ ری ایشورنس ہمیں چاہیے تھی. اور ہم اس کی بجائے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے انسان کے ساتھ ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور اس کو کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو ملتی نہیں ہو, تمہیں تو پرواہ نہیں ہے, اور تم نے پوچھا نہیں مجھے, تم نے مجھے دیکھا نہیں. تو جب ہمارے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں, ہم ان اسٹرانگ ایموشنز کو ان کے ساتھ اپنی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہم اینگر کی زون میں نہ جائیں, کیونکہ اینگر کیا ہوگا, ہمیں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کو ڈسکنیکٹ کرے گا اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اور آپ کو پھر کیا کرے گا, جب آپ اپنی نیڈ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے ججمنٹل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے تھنکنگ پیٹرنز جو غلط والے ہیں نا وہ درمیان میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ ہم اپنی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں, دوسرے انسان کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور دیکھیں کہ اس مسئلے کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے. تو جب بھی ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرا غصہ اس پرٹیکولر سچویشن میں جسٹیفائڈ ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم دوسرے انسان کے بارے میں, سچویشن کے بارے میں ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن غصے کو آپ نے دیکھنا ہے ایز اے ویک اپ کال. یہ آپ کا ایک الارم ہے جو بج رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے تم اپنی نیڈ کو دیکھو کہ کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ نیڈ دوسرا انسان فلفل کرے. بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی ذرا بھرپور کوشش کریں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو وائلنس ہوتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جب ہم بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرا انسان میرے لیے ٹربل ہی لا رہا ہے, دوسرا انسان مجھے تنگ کرنا چاہ رہا ہے, دوسرا انسان جان کے کر رہا ہے, اور دوسرا انسان ڈیزرو کرتا ہے پنشمنٹ, اسی لیے مجھے یہ بولنا چاہیے اس کو, اسی لیے مجھے اس طریقے سے اس سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں نا کتنا لمبا ہم سائیکل چلا دیتے ہیں جس میں ہم کتنی تباہی لے کر آتے ہیں. ہم نے اب کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایموشنلی اپنے آپ سے کنیکٹ ہونا ہے, ایموشنلی دوسرے انسان سے کنیکٹ ہونا ہے, جس میں بلیم نہیں ہونا چاہیے. نہ اپنے آپ کو بلیم کریں نہ دوسروں کو بلیم کریں. ہم یہ بھی کہتے ہیں نا میں ہی بے وقوف ہوں, میرا ہی دماغ خراب ہے, میں ہی پتہ نہیں کیوں اتنی ایفرٹ کرتی ہوں. اینگر کا جیسے یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ وہ آپ کو نا آپ کی باؤنڈریز بتاتا ہے. جیسے ہر ایک فار ایگزامپل اگر کوئی لیٹ آیا ہے, اب میرے لیے دیٹس ناٹ اے ویری ریجڈ باؤنڈری. لائک کوئی لیٹ آیا میں کہتی ہوں چلو بزی ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا, تو میں اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہوں.
لیکن جیسے اگر میں کسی کو کوئی بات کنوے کروں اور وہ آگے سے لیش آؤٹ کرے تو وہ میرے اس بات میں مجھے غصہ آتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ آپ کا اینگر آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے اپنی باؤنڈریز تھوڑی زیادہ سیٹ کرنی ہے, کہاں پہ آپ نے تھوڑا زیادہ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور کہاں پہ آپ تھوڑا ریلیکس ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل It's about yourself more than the other person. جی بالکل, دس از اباؤٹ یور سیلف. always about yourself. About yourself. اچھا, تو اب ہمارے اسٹیپس کیا ہوں گے جب ہم نے اپنے غصے کو ایکسپریس کرنا ہے؟ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے امیڈیٹلی کچھ نہیں بولنا. آپ نے وہاں پہ ان اے وے اپنے آپ کو روکنا ہے, فریز کرنا ہے, ڈیپ بریدنگ کرنی ہے, اور ساتھ ہی اپنی دعائیں پڑھ لینی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ ایک گراف دیکھا تھا کہ یعنی وہ اس میں یہ تھا کہ جب ہمارا وہ اس گراف میں اوپر کی پیک تھی کہ یہاں پہ جا کر ہمارا غصہ آتا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے جو تھوڑا ہم ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں وہ پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں. کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ جب ہم پورا غصہ اپنی ایپیسوڈ گزار چکے ہوتے ہیں, پھر ہمیں اندر سے گلٹ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی بتاتی ہوں دعائیں پڑھنی چاہیے, خود تو میں نے پڑھی نہیں, میں بھول ہی گئی, کیونکہ تب تک ہم بالکل ٹریگر ہو چکے ہوتے ہیں. تب ہمارا فائٹ اینڈ فلائٹ جو ہے نا وہ ہائی جیک ہو چکا ہوتا ہے. بعد میں احساس ہوتا ہے کہ غصہ کیوں آیا. تو رکنا ہے, ڈیپ بریدنگ کرنی ہے, اس سے آپ کے وہ جو اندر فائٹ اینڈ فلائٹ ہے نا وہ نارمل رینج میں آتا ہے, اور ساتھ اپنی دعائیں پڑھنی ہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو ججمنٹل تھاٹس ہیں ان کو فوراً پکڑنا ہے, اپنے چوروں کو خود پکڑنا ہے کہ میں کسی کے بارے میں کیسے یہ گمان کر رہی ہوں. مجھے جب مدرس کہتی ہیں نا کہ یہ جان کے اس نے کیا, اپنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں جان کے کیا, میں کہتی ہوں ہاں بچے نے سوچا کہ میری ابھی اتنی عزت افزائی ہوگی, اماں چیخیں گی, ابا چیخیں گی, اماں تھپڑ بھی لگائیں گی اور کوئی پینلٹی بھی دیں گی, اور کتنا مزہ آئے گا نا, تو میں جان کے یہ کام کرتا ہوں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ بچے کا یا مزاج ہوتا ہے, یا بچہ اپنے پیراڈائم سے کوئی بات اپنی تھاٹ پروسیس کے ذریعے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, اپنے اینگل سے اپنی پرسیپشن سے کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی ججمنٹل تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی نیڈ سے اس وقت کنیکٹ ہونا ہے, اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میری اس وقت کیا نیڈ ہے. یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آئی جسٹ نیڈ ٹو بی سیکیور, جیسے بچوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے نا, اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا, بچہ لیٹ آیا, بچہ پڑھ نہیں رہا, تو مجھے انسیکیور فیلنگ ہو رہی ہے نا, کہ مطلب ایک تو انسیکیور فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی. دوسری انسیکیور فیلنگ پیرنٹس کو یوزلی یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, میں نے تو ایک بڑی اچھی پکچر دی ہوئی ہے سب کو اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, تو کتنی مجھے امبیرسمنٹ ہوگی سب کے سامنے. ہم جتنا بھی کہیں مجھے پرواہ نہیں ہے لوگوں کی, لیکن یہ پیرنٹس کا بہت بڑا چیلنج ہے. میں اپنے آپ کو بھی دن میں کوئی 600 دفعہ یہ سمجھاتی ہوں کہ میں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا, میں نے اپنے بچے کو دیکھنا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو, اور اس کی گروتھ وہ ہو جو جہاں سے اللہ کے لیے وہ اپنے آپ کو نا, یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا سکے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر تو آپ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ میں اپنے بچے سے یہ بھی کروا لوں, اپنے بچے سے یہ بھی کروا لوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب اپنی ججمنٹل تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اب آپ اپنی نیڈ سے کنیکٹ ہوئے میں آپ کو یہ سمجھ آئیے کہ میں یہ چاہتی ہوں مثلاً کہ میرا بچہ اللہ کا بندہ بن کے رہے, میرا بچہ ڈسپلنڈ ہو, میری نیڈ ہے کہ مجھے سیکیور فیلنگ آئے, میری نیڈ ہے کہ بچہ مجھے ایک تمیز کے دائرے میں مجھ سے بات کرے, ہر چیز مجھے کمیونیکیٹ کرے. یہ میں بتا دوں بیسٹ سے بیسٹ ریلیشن شپ میں بھی نا بچے ہر بات نہیں ہمیں بتاتے. ہمیں کئی چیزیں لگتی ہیں کہ وہ ماں باپ کو بتانے والی نہیں ہے, وہ نہیں سمجھ پائیں گے, ہم انہیں نہیں بتاتے. تو یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ بچے اسی طرح سے ہوں گے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ اپنی پھر فیلنگس کو ایکسپریس کرتے ہیں اور اپنی ان میٹ نیڈس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہی تھی, مجھے ایسا محسوس ہوا. جو اگلا انسان جس سے آپ بات کریں آپ اسے یہ بتا سکتے ہیں. بیسیکلی آپ نے اس پورے پروسیس میں یہ کیا ہے کہ اپنے غصے کو ٹرانسفارم کیا ہے اپنی نیڈس میں, اور اپنی فیلنگس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوئے. اس میں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے وہ ہماری ان نیڈس کو سمجھے, تو ہم نے اس سے ایمپتھائز کرنا ہے. یعنی ابھی جو اگزامپل تھی, کوئی لیٹ آیا ہے تو آپ کے دیٹس اوکے, ہو جاتا ہے, آپ لیٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ بتائیں ایکچولی میں ورڈ ہو رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا شاید آج ہم مل نہیں سکیں گے, یا شاید یہ میٹنگ میں نے ویسی ہی رکھ دی. اب دوسرا انسان کیا کرے گا, کہے گا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے, میں تو ملنا چاہ رہی تھی, بس سوری یہ مسئلہ ہو گیا. تو آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی, کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی. اچھا اگر آپ نوٹ کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم سیکیور ہوتے ہیں نا ریلیشن شپ میں, وہ ہمارے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کر جائیں وہ ہم سمجھ جاتے ہیں.
राइट बिल्कुल सही बात। क्यों? हम सिक्योर होते हैं ना, हम वहाँ जजमेंटल नहीं होते। लेकिन जहाँ पर हम इनसिक्योर हैं या हमारा भी रिलेशनशिप नहीं बना हुआ है या हमारे एक दो एक्सपीरियंसेस नहीं अच्छे हुए, वहाँ पे हम फौरन जजमेंटल होते हैं और हमें गुस्सा भी ज़्यादा आता है। दोस्त पे नहीं गुस्सा आएगा, दोस्त कई दफ़ा ज्यादतियाँ भी कर रहे होते हैं, उन पे प्यार ही आ जाता है, कहते चलो कोई बात नहीं, उसने अगर इस दफ़ा कह भी दिया तो खैर है, हम वो बातें सारी समझ जाते हैं। ठीक। सो जब हम दूसरे इंसान की फीलिंग्स नीड्स को समझते हैं तो फिर ना हम एक कॉमन ग्राउंड पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी अगर कोई शख्स हमारे सामने अपना कोई दुख बयान करता है या अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है और हम भी उसके साथ कनेक्ट होकर कहते हैं हाँ मुझे भी कभी कभी ऐसे फील होता है, मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुए हैं, आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि मसलन मुझे किसी बात पे गुस्सा आया, मैं किसी के साथ काम कर रही थी, कोई प्रोजेक्ट था और मैं बहुत इन अ वे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उस सारी चीज़ को लेके चल रही थी और मुझे लगा कि उसने एक दो मिस्टेक्स की और मैं बड़ा प्लान बना रही थी कि मैंने इसको समझाना है कि ये काम ऐसे नहीं करना, लेकिन अगली दफ़ा मुझसे ही कोई वैसा काम हो गया और मैंने देखा कि उस शख्स ने मुझे बहुत अकोमोडेट किया और मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हुई कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं ये करूँगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कंडीशनड हैं, जैसे ही कोई चैलेंज आता है हमारे सामने जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ होता है, हम फ़ौरन एक बाय हैबिट गुस्से की उसमें पोजीशन में आ जाते हैं और फिर फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं। तो हमें इस बात को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, अपने आप को बार बार पूछना होगा कि मैं क्यों इस शख्स के बारे में इस तरह का गुमान रख रही हूँ, इस तरह की जजमेंट पास कर रही हूँ। क्यों ना मैं सिंपली एक ये काम करूं कि अपनी नीड को देखूं और ये सोचूं इस वक्त कि मुझे अपनी इस नीड को बेहतरीन अंदाज में कैसे कम्युनिकेट करना है। जब हम बार बार इस मेंटल एक्सरसाइज को करेंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा कि हमें अपनी नीड्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, हम जजमेंटल कम हो जाएंगे और उसकी वजह से हम अपने गुस्से का इजहार जो है वो उस तरह से करेंगे जिससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगा। और लाइक अपनी नीड आइडेंटिफाई करने का ये भी फैक्टर है कि कभी आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि मैं जो नीड चाह रही हूँ वो इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर वरना जब आप गुस्से में रहते हो ना आप उस तरह सोच नहीं रहे होते, हाँ, नॉट बिल्कुल। एनालाइजिंग, तो फिर वो बार बार करने से ही रियलाइज। तो ये जो आपने बात की ना तो मेरे पास इस वक्त जैसे कोचिंग में 2-3 ख़वातीन हैं तो उनका क्या है कि ना बचपन से रिलेशनशिप ऐसे रहे पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, जिसमें इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत कम है। जब वो इमोशनल अटैचमेंट्स कम है ना, अब वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ है और बड़ी फुलफिलिंग लाइफ है, शादीशुदा हैं, हस्बैंड अच्छे हैं, इन लॉज अच्छे हैं और कोई बड़े मेजर चैलेंजेस नहीं हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनकी ना ये जो नीड है ना वो वहाँ से चली आ रही है जहाँ पे वो इमेच्योर रह गई और वो अब हर वक्त रिलेशनशिप्स हेल्दी नहीं बना पा रहे। तो वो मुझसे हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डिंग के सारे जिसे मतलब ना अटैचमेंट्स होती हैं, हेल्दी एंड अनहेल्दी अटैचमेंट्स, वो उसमें घिरी हुई है, उसको समझ नहीं आती किस रिलेशनशिप में मैंने कैसे बाउंड्री सेट करनी है। तो ये बहुत से लोगों का मसला हो जाता है ना, तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि आप अपनी जेन्युइन नीड जो है ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में पूरी हो, कहीं और भी आपकी पूरी हो सकती है, किसी और तरीके से भी हो सकती है। यानी आपको ऐसा अपने लिए सोशल सर्कल बनाना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत एनरिचिंग हो। चीज़ ये है कि क्या जैसे आजकल बना हुआ है कि जो बच्चे बच्चे ही होते हैं ज़्यादातर जो बातें अच्छी से कर लेते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, लोग आ रहे हैं तो उनके साथ अच्छी सी गपशप कर रहे हैं, क्या वो अगर उसी तरीके से अच्छे से कर रहे हैं तो लोग समझते हैं कि यही अच्छे बच्चे हैं, यानी इनमें बहुत बाअदब हैं और सारा कुछ है। और अगर कुछ बच्चों की उनकी आदत ही ऐसी है कि जो कम बोलने वाले हैं, सिर्फ एक सर्टेन टाइम पे बोलते हैं, तो लेबल हो जाता है, वो बच्चे लेबल हो जाते हैं कि ये बच्चे बदतमीज हैं। उस सूरत में, क्योंकि मेरे साथ ही होता है, मैं जितनी बोलने वाली हूँ मेरे बच्चे नहीं हैं बिल्कुल भी, और उनकी आदत ऐसी है, वो आपस में एक बहुत ही ऐसा माहौल होगा तो वो बात करेंगे, अदरवाइज वो चुप रहते हैं। और फिर मेरी फैमिली में वो अब जिस तरह चाह रहे हैं या जो घर लोग आ रहे हैं वो जिस तरह चाह रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो समहाउ उस तरफ जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं ये बच्चे ऐसे ही रूड या एटीट्यूड। नहीं, ये आपने बहुत जेन्युइन मसला बताया है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं समझने वाले। पहली बात तो ये कि इस वक्त एक मेजर कंसर्न है कि हमारे बच्चे ज़्यादा विड्रॉन होते जा रहे हैं
اور ان کے سوشل اسکلز بہت پور ہوتے جا رہے ہیں بیکاز آف دا سوشل میڈیا یوز, کہ وہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فرینڈ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں, دے آر ایڈکٹیڈ ٹو اسکرینس. یہ ایک چیلنج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے بچے زیادہ اسمارٹ بھی ہیں. اب وہ جب زیادہ اسمارٹ ہیں اور ان کو کوئی لیبل کرتا ہے تو ان کو 100% اوائڈ کرتے ہیں. ہم ایسے دور میں تھے کہ ہمیں بھی لیبلنگ ملتی تھی اس طرح کی معاملات میں, لیکن سم ہاؤ ماحول ایسا تھا نا, ہمارے پاس اسکرین نہیں تھی, ڈوپامین ایسا نہیں ملتا تھا, ہمیں جا کر پھر وہیں بیٹھنا ہوتا تھا. وہ کلچرز ایسے کریٹ ہوئے ہوتے تھے, تو ہم پھر آہستہ آہستہ گھل مل کے سیکھ کے کر لیتے. لیکن آج کل کے بچوں کا سینیریو ڈفرینٹ ہے. ہم اگر یہ اگزامپل دے کر ان کو کہیں کہ ہم بھی تو بیٹھتے تھے, ہم بھی تو کرتے تھے, اٹ ڈزنٹ ورک. اب انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو نا اپنے بچوں کو نا ایک تو کیٹیگرائز کر کے سکھانا چاہیے. یعنی کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں پر آ کر آپ نے بیٹھنا بھی ہے, ملنا بھی ہے, سلام دعا بھی کرنی ہے, اور آپ نے ان کے ساتھ مثلاً کھانا بھی کھانا ہے, ان کو سرو بھی کرنا ہے, اور کچھ بھی ہو اتنی دیر آپ کو بیٹھنا ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں بہن بہن آ کے ملنا ہے, پھر آپ اپنے کمروں میں چلے جائیں. کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں پہ آپ بے شک نہ آئیں, اور آپ کے بچے بھی آپ کو ایزیلی بتا سکیں کہ ہمیں فلاں ریلیشن شپ تھوڑا ٹاکسک لگ رہا ہے, فلاں ریلیشن شپ ایسا لگ رہا ہے, یہ آنٹی بہت کمنٹس کرتی ہیں, یا یہ ان سے نہیں ہم ملنا چاہتے. میرے بچے مجھے بتاتے ہیں, اس میں بھی میں پھر ان کو بتاتی ہوں. کچھ رشتے پھر بھی ایسے ہیں, میں کہتی ہوں بیٹا بے شک آپ کو برا بھی لگے بٹ یو ہیو ٹو میٹ دیم, ٹھیک ہے, آپ کو ان کو ملنا ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم پھر کتنی دیر بیٹھے ہیں, تو میں کہہ دیتی ہوں 10 منٹ بیٹھ جاؤ. اور دوسرا یہ کہ میں اپنے بچے کو کبھی کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتی. اگر کوئی کہے, مثلا میری مدر ہی کہتے ہیں, مطلب نان کے داد کے ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ تمہارے بچے کیوں بیٹھ نہیں رہے, میں کہتی ہوں امی بچے آج کل کیسے ہی ہوتے ہیں. یعنی یو شوڈ بی دیئر ایز اے پروٹیکٹیو وال فار دیم. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے, ان سے آپ بات چیت اچھی طرح کریں. لوگوں کے سامنے نہ ان کو اس طرح کھڑا کریں کہ جی دیکھو بتاؤ اس کو تو سلام بھی نہیں کرنا آتا, یہ تو یہ بھی نہیں کرتا. بچوں کو بھی یہ نہ کہیں یہ کیا تم لوگوں نے مجھے بے عزت کروا دیا اور سب کے سامنے فلاں یہ کہہ رہا تھا. اگر آپ کو واقعی محسوس ہوا کسی کے آنے جانے کے بعد کہ بچہ نہیں مل رہا, تو آپ اس سے بات کریں. جس کو ہم کہتے ہیں بیسک سوشل سکلز بچوں کو آنے چاہیے. آ کے اگر سلام کرنا ہے, تھوڑا حال چال پوچھنا ہے, اور ہمیشہ جہاں بچے کمفرٹیبل ہیں وہاں سے اسیس کریں کہ وہاں پہ بچے اپنے بیسک یہ سوشل سکلز کیسے استعمال کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو جب الٹیمیٹلی وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں آئیں گے, تو جہاں پہ کوئی نئے لوگ ہوں گے یا ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی, وہ اس کو بھی ہینڈل کر لیں گے. لیکن اگر بیسک جہاں پہ ان کے اچھے ہونے چاہیے وہاں نہیں اچھے ہیں, تو پھر مسئلہ ہے.